بس وہ دنیا سے مزے لیتے ہیں. اور کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، کھانا ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے. اللہ کی پناہ. کافر لوگ کھانا ایسے کھاتے ہیں وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، کھانا ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے. اب جانور کے کھانے میں کچھ باتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جانور کھانا کھاتا ہے تو حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتا. کافر جانور کھانا کھاتا ہے تو حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتا ہے نا. جانور کو کوئی فرق ہے کہ کوئی تمیز ہے؟ جانور جو سامنے آئے کھا لیا. ہم لوگ جو ہے بقرعید کے موقع پر جانور لاتے ہیں تو ہم اس کے سامنے چارہ ڈالتے ہیں تو وہ فوراً کھا لیتا. کیا پوچھتا کہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ پوچھتا نہیں پوچھتا. اس کو کیا ہے، بس سامنے آ گیا کھانا کھا لو. حلال ہے یا حرام یہ مت سوچو، یہ مت دیکھو، یہ مت پوچھو. تو جانور کے اندر یہ چیز، جانور کے کھانے میں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا. تو کافر بھی ایسے ہی ہے. کافر بھی ایسے ہی ہے نا. کافروں کو بھی جو سامنے رکھ دو حلال ہے حرام ہے، وہ کیوں؟ وہ نہیں پوچھتا. اس کو جو سامنے رکھیں گے وہ کھا لے گا. جیسے جانور ویسے کافر کھانے کے معاملے. تو پہلی چیز جانور کے کھانے میں یہ ہے کہ وہ حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا. جو سامنے آیا، جیسا سامنے آیا، حلال ہے حرام نہیں پوچھے گا، وہ کھا لے گا بس. دوسری چیز، جانور کھائے گا تو بے تحاشا کھائے گا، خوب پیٹ بھر کے، بہت زیادہ اوور ایٹنگ، حد سے زیادہ. جانور نہیں سوچتا کہ مجھے کم کھانا چاہیے، یہ نہیں. جانور خوب کھائے گا دبا کے. تو کافر بھی ایسے ہی، اور آج کل اللہ معاف کرے ہم بھی ایسے ہی. تو یہ جانور ہے جو خوب کھاتا ہے بے تحاشا. اس کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا. ایک تہائی حصہ کھانا چاہیے، ایک میں پانی ڈالنا چاہیے، ایک ہوا کے لیے خالی رکھنا چاہیے. یہ جانور سوچتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کیا ہے. تو نہ جانور سوچتا ہے نہ کافر سوچتا ہے. تو دوسری چیز جانور کے کھانے میں یہ کہ بے تحاشا کھائے گا، خوب کھائے گا. تیسری چیز جانور کے کھانے میں یہ کہ اس کے پاس کوئی آداب نہیں ہے کھانے کے. بے ادب، کھڑے کھڑے کھا لیا، بیٹھ کے کھا لیا، چلتے پھرتے کھا لیا، ہے نا. جانور کو دیکھے دسترخوان بچھا کے کھا رہا ہے نہیں. وہ بس اس کے پاس آداب نہیں ہے کھانے کے. کھڑے کھڑے کھا لیں گا، لیٹا ہوا ہے لیٹے کے لیٹے کھا لیں گا، چلتے پھرتے کھا لیں گا. تو کافر بھی ایسا ہی. اور آج کل اللہ معاف کرے کچھ مسلمان بھی ایسے ہو گئے، کھڑے کھڑے کھا رہے. شادیوں میں باقاعدہ کھڑے کھڑے کھانا، چلتے پھرتے کھانا. یہ جانور اور کافر کرتا ہے ایسے. جانوروں کے پاس آداب نہیں ہے کھانے کے، کافروں کے پاس نہیں ہے. ہمیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سکھایا، سارے آداب سکھائے گئے ہیں. بیٹھ کر کھائے، منع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاکل والشرب قائما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانے سے اور پینے سے منع فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانے اور پینے سے منع فرمایا. کھڑے ہو کر جانور کھاتا ہے، کافر کھاتا ہے، مسلمان نہیں. تو آج کل کچھ شادیاں ہی ایسی ہو رہی مسلمانوں کی بھی جہاں کھڑے ہو کر کھانے کا سسٹم ہے، چلتے پھرتے کھانے کا سسٹم ہے. یہ جانوروں والا سسٹم ہے، یہ جانوروں والا طریقہ ہے. ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، انسان سے بڑھ کر مسلمان ہیں. تو ہمیں بیٹھ کر کھانا چاہیے، دسترخوان بچھا کر کھانا چاہیے، ادب سے کھانا چاہیے، جتنا ہو سکے عاجزی کے ساتھ کھانا چاہیے. میز اور کرسیوں پر مجبوری میں اگر ہوٹل میں ہیں یا کہیں شادی میں چلے گئے، کرسی پر بیٹھ کر کھانا پڑ گیا تو مجبوری میں کھا سکتے ہیں. لیکن اصل سنت کیا ہے؟ زمین پر بیٹھ کر کھاؤ. کہاں بیٹھ کر کھاؤ؟ زمین پر بیٹھ کر کھانا اصل سنت ہے. لیکن کبھی ہوٹل میں مجبوری میں یا پھر کہیں شادی میں چلے گئے اور وہاں سسٹم ہی ایسا ہے کرسیوں پر بیٹھ کر کھانے کا، تو مجبوری میں کھا سکتے ہیں. لیکن اصل سنت طریقہ زمین پر بیٹھ کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خوان ہوتا تھا، یعنی زمین سے 1-2 فٹ اونچا ایک ٹیبل ہوتا تھا، اس پر بیٹھ کر اس زمانے میں مالدار لوگ اور بڑے بڑے لوگ کھاتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں کرے. حالانکہ انسان بیٹھا ہوا زمین پر ہے. آج کل کچھ ہوٹلوں میں رہتا ہے ایسا، زمین پر بیٹھ کر سامنے چھوٹی ٹیبل ہے 1-2 فٹ کی بس. تو وہ اس زمانے کے لیٹسٹ قسم کے جو مالدار لوگ تھے وہ کھاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں کرے. نہیں، بستر بھی زمین پر بچھاؤ. انسان انسانوں کی طرح کھائے گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھائے گا تو وہ کھانے سے نورانیت پیدا ہوگی، وہ کھانے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، وہ کھانے سے کبھی مستی نہیں آ سکتی.
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر انسان کھائے، سنت طریقے پر، تو کبھی بھی اس کے اندر کھانے سے تکبر نہیں آئے گا، کھانے سے جو ہے گناہ کا خیال، گناہ کے ارادے نہیں آئیں گے، مستی نہیں آئے گی، تکبر نہیں آئے گا۔ لیکن ہم اگر خلاف سنت کھائیں گے تو پھر یہ سب چیزیں شیطان پیدا کرے گا۔ تو خیر، جانور یہ کافر لوگ کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے، کما تأکل الانعام۔ تو جانور کے کھانے میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتا، تو کافر بھی ایسا ہی ہے، حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتا۔ پھر دوسری چیز، جانور بے تحاشا کھاتا ہے، کتنا بھی کھا لیتا ہے، بلکہ بہت سارے بھینس، گائے، بیل تو 24 گھنٹے ان کا منہ چالو ہی رہتا ہے۔ تو کافر بھی ایسے ہی اور کچھ مسلمان بھی ایسے ہی، 24 گھنٹے ان کو منہ میں کچھ نہ کچھ چاہیے، نہیں تو پتہ نہیں گستاخی ہو جائے گی وہ اللہ کی شان میں کہ اللہ تعالیٰ نے منہ دیا اور ہم کھا نہیں رہے۔ تو کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منہ دیا ہے، دانت دیے ہیں، آپ 24 گھنٹے یہ چلنے چاہیے، نہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو دی ہوئی نعمت ہے اس کی ناشکری ہو جائے گی، اس لیے وہ پان کھائیں گے، کبھی پوڑی کھائیں گے، کبھی دوسری ایکسٹرا چیز، کچھ نہ کچھ منہ میں چالو رہے گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ منہ کو خالی رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جانور ہمیشہ کھائے گا، کتنا بھی کھائے گا، بے تحاشا، اس کو کوئی اندازہ نہیں، اور کافر بھی ایسا ہی ہے۔ تو دوسری چیز جانور کے کھانے میں یہ ہے کہ وہ بے تحاشا کھاتا ہے۔ تیسری چیز جانور کے کھانے میں کہ وہ آداب نہیں ہے اس کے پاس، کھڑے کھڑے کھائے گا، چلتے پھرتے کھائے گا، لیٹے لیٹے کھا لے گا۔ تو کافر بھی ایسا ہی ہے کہ اس کے کھانے میں کوئی آداب نہیں ہے، کافر بھی ایسے ہی کھاتے ہیں، اکیلے اکیلے کھا لیا یا چلتے پھرتے کھا لیا، کھڑے کھڑے کھا لیا۔ تو ہمیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کھڑے ہو کر کھانے سے بھی منع کیا ہے، کھڑے ہو کر پینے سے بھی منع کیا ہے۔ ہاں، صرف آب زمزم ہے، زمزم کا پانی ایک حدیث کے مطابق کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے اور ہمیشہ کی سنت نہیں ہے، لیکن مستحب ہے۔ زمزم کھڑے ہو کر ہی پینا کوئی ہمیشہ کی سنت نہیں ہے، ہاں مستحب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پیا ہے تو ہم بھی ایک آدھ مرتبہ عمل کر لیں، ایک آدھ مرتبہ بیٹھ کر بھی پیے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو اختیار ہے۔ انسان زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر بھی پی سکتا ہے، بیٹھ کر بھی پی سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وضو کا بچا ہوا پانی، اس کے بارے میں بعض حدیثیں ملتی ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی بھی کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ صرف یہ دو پانی ہے، زمزم کا پانی اور وضو کا بچا ہوا پانی بھی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، باقی پانی نہیں پی سکتے کھڑے ہو کر۔ ہاں مجبوری ہو تو الگ بات ہے، کبھی کبھی مجبوری میں ایسی جگہ ہے، پانی ایسی جگہ رکھا ہوا ہے جہاں نیچے پوری گندگی ہے، کیچڑ ہے، اگر بیٹھیں گے تو وہاں بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی وغیرہ نہیں، نیچے بیٹھیں گے تو کپڑے بھرنے کا ڈر ہے، تو پھر کھڑے کھڑے پی لیے، مجبوری کی بات تو الگ ہے۔ یا بعض مرتبہ جو ہے کچھ لوگ جو فریج پر گلاس رکھتے ہیں اس کے ساتھ زنجیر لگا دیتے ہیں، اور زنجیر بہت چھوٹی ہے، زنجیر بہت چھوٹی ہوتی ہے، وہ بیٹھ کر پئیں گے تو نیچے آ ہی نہیں رہے، وہ وہاں کا کھڑے رہ کر ہی پینا پڑے گا، تو یہ مجبوری ہے۔ مجبوری میں اگر کھڑے ہو کر پیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جانور کے کھانے پینے میں تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی آداب نہیں ہوتے ہیں، وہ کیسے بھی کھا لیتا ہے، ایسے ہی کافر بے ادب ہے، کیسے بھی کھا لیا، کھڑے ہو کر کھا لیا، چلتے پھرتے کھا لیا، لیٹے لیٹے کھا لیا، کیسے بھی کھا لیا۔ اور چوتھی چیز کہ جانور کھاتا ہے اور کھا کر غافل ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے، کھا کر اس کے اندر بے فکری پیدا ہو جاتی ہے۔ کافر بھی ایسا ہی ہے، اور اللہ معاف کرے آج کل ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں۔ کھانا مسلمان کے لیے اس لیے ہے کہ وہ کھا کر چستی حاصل کرے، کھا کر سستی نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، لقیمات، چند ترمذی میں ہے، چند لقمے کھاؤ، یقمن صلبہ، جو تمہاری پیٹھ سیدھی کرے، جس سے تمہاری پیٹھ آڑی نہ کرے، آڑی کر کے سو جاؤ نہیں، کھا کر پیٹھ سیدھی ہو جائے تاکہ عبادت میں کھڑے ہو جائے۔ یہ ہمارا کھانا اس لیے، ہمارا کھانا بے مقصد نہیں ہے، کھانا جو ہے طاقت حاصل کرنے کے لیے کہ طاقت آ جائے اور ہم اللہ کے کام میں لگ جائیں، دین کے کام میں لگ جائیں، عبادت میں لگ جائیں، اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں اور دین کو نافذ کرنے میں لگ جائیں۔ یہ ہمارے کھانے کا، مسلمان کے کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس لیے کھاتا ہے۔ تو کافر اور جانور کھاتے ہیں، کھا کر وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ چوتھی چیز ان کے کھانے میں یہ ہوتی ہے کہ کھا کر وہ غافل ہو جاتے ہیں، کھا کر ان کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے، کھا کر وہ سو جاتے ہیں۔ اور ہم لوگ کھانا کھا کر ہمارے اندر چستی پیدا ہو گئی، کھانا کھا کر ہم مقصد پر آئیں گے، کھانا ہمیں اس لیے کہ ہم مقصد پر آئیں،
کھانا اس لیے ہے کہ ہم عبادت پر آئیں، کھانا اس لیے ہے کہ ہم نے جو کھایا ہے اس کو وصول کریں۔